اب کیا کروں، میرے بھائی نے مجھے یہ یاد دلا دیا کہ مجھے شعر کہنا آتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں امام رضا علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ کہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے مضمون میں ایک شعر مجھے اپنا ہی یاد آ رہا ہے۔ عرض کیا تھا کہ میرے امام رضا کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے۔ یہ تو مطلع ہو گیا، جو شعر کی خاطر میں نے یہ مطلب بھی سنا دیا۔ وہ جو میرے مضمون میں ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، ہم ان کے قریب ہوتے ہیں مگر ہم جان نہیں رہے ہوتے کہ یہ میرا امام ہے۔ تو اس میں کس کا مسئلہ ہے، مسئلہ کس کا ہے، مشکل کس کی ہے؟ تو عرض کیا تھا کہ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے۔ وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم نہیں پہچان رہے، تو یہ عیب میرا ہے، کمزوری میری ہے۔ اشہد انکا تشہد مقامی و تسمع کلامی، اے مولا رضا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں، آپ میرے سلام اور زیارت نامے کو سن رہے ہیں، وَتَرُدُّ سلامی، اور آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، مگر کیا کروں کہ میرے کانوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کی آواز سن سکے۔ تو یہ مسئلہ میرا ہے، یہ مسئلہ ہماری کمزوری کا، اور جنہیں سننے میں آتا ہے آتے نہیں ہیں جی۔ یہ کوئی مارکیٹ نہیں ہے، دکانداری نہیں ہے کہ فوراً دکان لگا لی جائے کہ صاحب ہم سے تو امام بات کرتے ہیں۔ جنہیں جواب آتا ہے وہ ابراہیم مجاب آج بھی زندہ ہے۔ ائمہ اہل بیت نے اور بہت ساری شخصیات کو اپنی قبر سے جواب دیا ہے، مگر انہیں حکم نہیں ہوتا کہ وہ سب کو بتائیں کہ ہمیں جواب آتا ہے، ان کا کردار بتا رہا ہوتا ہے کہ انہیں ائمہ کا جواب آتا ہے۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھا جائے۔ اب اللہ نے ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھا ہے۔ توجہ، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے تحقیق اللہ نے چن لیا آدم کو، ونوح، اور نوح علیہ السلام کو۔ اچھا، آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، مگر ابراہیم علیہ السلام کی پوری آل کو چنا ہے، عمران کی پوری آل کو چنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو خود کو چنا، ان کی آل کو کیوں نہیں چنا؟ قاتل کو چنا نہیں جاتا۔ بھائی نے بھائی کو قتل کیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا خود اپنے بابا کی بات نہیں مان رہا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، بابا پکار رہے ہیں، حضرت نوح فرما رہے ہیں آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ تمہیں نجات مل جائے، اور وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، اور جب پکار رہے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، اور جیسے جیسے پانی بڑھتا رہا یہ پہاڑ پہ چڑھتا رہا۔ اب یا پانی بڑھنے سے یہ پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا یا اس کے چڑھنے سے پانی بڑھ رہا تھا۔ ممکن ہے پہاڑ کو ڈوبنا ہی نہ ہو، اس کی وجہ سے پہاڑ بھی ڈوب گیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں خود تو ڈوبتے ہیں، دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں سے میں اپنے بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں سے ذرا بچ کے رہنا، سنبھل کے رہنا، انہیں پہچاننا کہ وہ تو خود ڈوبیں گے مگر تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اب کون کون ڈوبے گا میں اس کے بارے میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اتنا ضرور ہے کہ وہ ڈوبے گا جس نے کشتی اہل بیت پہ سواری نہیں کی۔ تو ان سے دوستی مت رکھو کہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ جی اثر آتا ہے بھائی، اثر آتا ہے۔ ممکن ہے کوئی بچہ کہے مولانا آپ تو ہمارے دروازے بند کر رہے ہیں، ہماری دوستیاں ختم کروا رہے ہیں۔ نہیں، ہم طبیعتاً اثر پذیر بھی ہیں، اثر گزار بھی ہیں۔ تھوڑی گردن ہلاؤ، میری بات جاری ہے، بڑی عنایت۔ ہم اثر پذیر بھی ہیں، اثر گزار بھی ہیں، ہم اثر چھوڑتے بھی ہیں اور اثر قبول بھی کرتے ہیں۔ کہاں ہم اثر چھوڑتے ہیں اور کہاں قبول کرتے ہیں؟ جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں نا اس میں اثر قبول کر لیتے ہیں، اور جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں وہاں اثر ہم چھوڑتے ہیں۔ تو اہل بیت تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا ہر چیز میں مضبوط ہو، کسی چیز میں ہم کمزور نہ ہو۔ اثر چھوڑنا ہنر ہے، اثر لینا ہنر نہیں ہے، اثر قبول کرنا ہنر نہیں ہے۔ اور ہم جس چیز میں کمزور ہوں گے اثر لے لیں گے۔ اثر ہوتا ہے بھائی، آپ 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھے ہیں، 4 گھنٹے تک آپ کے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی۔ مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے پیسے بھی طے کر دیے، تانگے میں بیٹھ گئے، آدھے رستے میں تانگے والے کو آواز لگا کے کہنے لگے روکو روکو مجھے اترنا ہے۔ اس نے کہا جی ابھی تو وہ محلہ آگے ہے، ابھی تو وہ جگہ آئی نہیں۔
کہ نہیں وہاں تک تو میری اردو خراب ہو جائے گی۔ وہ تانگے والا بول رہا تھا نا، وہ بولنے سے ان کے اوپر اثر ہو رہا تھا، ان کی زبان خراب ہو رہی تھی۔ یہ انسان اثر لیتا ہے۔ میں مولانا جاوید بھائی 2 مہینے تک مفتی جعفر حسین، مفتی عنایت علی شاہ صاحب اللہ مقامہ خیرپور ریاست کے اندر مفتی اعظم تھے، مفتی عنایت علی شاہ بزرگ ملتان کے لیا کے ہمارے بزرگ عالم دین، میں ان کے ساتھ 2 مہینے تک رہا، ان کی شاگردی میں رہا۔ تو آپ یقین جانیے کہ ان کے جانے کے بعد یعنی وہ جب واپس پاکستان آ گئے تو کوئی 1 مہینے تک میں سرائیکی لہجے میں اردو بولتا تھا، تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ایک صاحب نے کہا آپ سرائیکی زبان ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے آپ کے لہجے میں تو سرائیکی لہجہ ہے۔ تو جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں نے مفتی صاحب کا اثر لیا ہے۔ تو جس سے انسان متاثر ہوتا ہے اس کا اثر لیتا ہے نا۔ ہمارے بچے جو باہر یورپ پڑھنے جاتے ہیں، جو امریکہ کینیڈا پڑھنے جاتے ہیں، یہ واپس آتے ہیں تو توتلے ہو کے اردو سندھی بولتے ہیں۔ جی کیا ہوا بھائی؟ کہنا نہیں وہ انگلش بولتے ہیں نا اس لیے توتلے ہو گئے، جب سندھی بولتے ہیں تو توتلے ہو کے بولتے ہیں۔ جی لہجہ ہی ان کا سندھی والا نہیں رہتا، لہجہ ہی ان کا اردو والا نہیں رہتا۔ کیا ہو گیا؟ اثر لے لیا۔ تم نے انگریزوں سے اثر لے لیا، انگریزوں پہ سندھی کا اثر چھوڑ کر آئے۔ بھائی کیا بد اعتمادی کس بات کی ہے؟ ہمیں فخر ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ کسی زبان سے کم زبان نہیں ہے۔ تو اگر مجھے اپنے اوپر اعتبار ہوتا تو میں ان کو سکھا کر آتا نا۔ کتنا میں نے 2 سال میں وہاں کے کسی انگریز کو سندھی یا اردو سکھائی، مگر ان سے ساری چیزیں میں سیکھ کر آ گیا، اس لیے کہ میں اس میں اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا تھا۔ یہ بد اعتمادی تھی میری۔ جرمنی میں جرمن زبان میں پڑھایا جاتا تھا۔ علامہ اقبال جب پڑھنے گئے تو اتنا ان کا اثر تھا وہاں کے تعلیمی نظام پر کہ انہوں نے منظور کروایا کہ انگریزی میں تعلیم ہوگی۔ علامہ اقبال کی وجہ سے جرمنی میں انگریزی پڑھائی جانے لگی اور پھر وہاں کی تعلیم کا زبان، تعلیمی زبان انگریزی ہو گئی۔ وہ اقبال جو جرمنی سے آیا تو انگریزوں میں، وہاں کے رنگ میں، وہاں کے عمارتوں میں، وہاں کی چمڑیوں کے اوپر اثر ہوتا نا علامہ اقبال کے اوپر۔ واپس آ کے تو شاعر نہ رہتے یا انقلابی نہ رہتے، مگر واپس آ کے اور زیادہ بڑے انقلابی ہو گئے اور اچھے اچھے شعر کہنے لگے۔ تو اقبال نے فارمولہ دیا ہے، اثر چھوڑنے والے بنے، اثر قبول کرنے والے نہ بنے۔ اقبال نے فارمولہ دیا ہے 2 مصروں میں، وہ کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ۔ یہ یورپ کی جو چمک تھی نا، یہ جو جرمنی کی، یورپ کی، لندن کی، ان علاقوں کی جو چمک ہے، خوبصورتیاں ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی اثر نہیں پڑا۔ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جن کی آنکھوں میں مدینے کا اور نجف کی خاک کا سرما لگا ہوا ہو، انہیں کیا کسی سے اثر لینے کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس مدینہ ہے، ہمارے پاس نجف ہے، ہمارے پاس کربلا ہے۔ جن کے پاس اتنی قیمتی میراثیں موجود ہوں وہ کسی اور سے اثر نہیں لیتے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اللہ نے حضرت آدم کو چنا، ان کی اولاد کو نہیں چنا، کیونکہ وہاں بھائی بھائی کو قتل کر رہا۔ میرے بچوں جوانوں میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، جو قاتل ہوتا ہے وہ اللہ کا مطلوب اور اللہ کا منظور نظر نہیں ہوتا۔ لہذا اپنے آپ کو اس بیماری سے بھی بچائے رکھنا اور ایسے بیماروں سے بھی بچے رہنا۔ یہ بہت ظلم ایسی ایک بیماری ہے، ظلم ایک ایسی وبا ہے کہ جو خود کو بھی خراب کرتی ہے اور ساتھ رہنے والوں کو بھی یہ وبا لگتی ہے۔ ظالموں کو اللہ منتخب نہیں کرتا۔ حضرت نوح کی اولاد کو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بیٹا باپ کی بات نہیں مان رہا، نافرمان ہے۔ اچھا پھر زوجہ بھی کچھ حال ایسا ہی ہے۔ قرآن ہے بھائی، اگر آپ قرآن پڑھنے پہ پابندی لگائیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ والی باتیں کرنا کہ صاحب توہین کے نام پر قرآن پڑھنا روکو گے کیا؟ حضرت نوح، حضرت لوط کی زوجاؤں نے اپنی شوہروں کی بات نہیں مانی۔ اللہ نے کہا فخانتہما، ان دونوں نے خیانت کی ہے۔ نبی کی زوجہ ہوتے ہوئے ضروری نہیں ہے، جب تک با اختیار نہ ہو، با ایمان نہ ہو، اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو، وہ نبی کے ساتھ رہتے ہوئے زوجہ ہوتے ہوئے بھی ضروری نہیں ہے کہ نبی کی بات کو مانے۔ قرآن ہے یہ۔ اچھا سورہ یوسف تو ذرا جا کے دوبارہ پڑھیے، اللہ نے اسے احسن القصص قرار دیا ہے۔ احسن القصص، بہترین واقعہ، جس کے اندر آیات للسائلین، جس میں اللہ نے اس میں دیکھیے آپ، باپ نبی، بیٹے نبی کے، مگر ایک علیہ السلام اور ایک کو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے۔
ضروری نہیں ہے کہ سارے بیٹے ایک جیسے ہوں. تو جب سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ہیں تو سارے صحابی ایک جیسے کیسے ہیں؟ اولاد ایک جیسی نہیں ہے تو دوست ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن ہے نا، اس کو نہیں پڑھیں کیا کریں؟ پڑھنا چھوڑ دیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. حضرت نوح کی اولاد کو، حضرت آدم کی اولاد کو اللہ نے منتخب نہیں کیا، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو منتخب قرار دیا. حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسماعیل. ٹھیک ہے، تھوڑا گردن ہلاؤ. حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل، ایک بیٹے حضرت اسحاق. حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف. حضرت اسحاق سے اللہ نے 600 نبی دنیا میں بھیجے. یعنی حضرت ابراہیم کی آل میں اللہ نے 1 2 3 4 5 10 20 نہیں، 600 سے زیادہ نبی. 620 کر کے 638 کر کے کوئی تعداد بنتی ہے جو حضرت ابراہیم کی آل میں حضرت اسحاق سے اللہ نے نبی بھیجے. اور حضرت اسماعیل سے اللہ نے ایک ہی نبی بھیجا جسے ہمارے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. یعنی صرف حضرت اسماعیل کی ایک اولاد، اتنی مدت کے بعد ایک نبی ان کی نسل میں آئے، خاتم الانبیاء ان کی نسل میں آئے. اور حضرت اسحاق کی اولاد میں یعنی حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی اولاد میں 600 سینکڑوں کی تعداد میں نبیوں کو اللہ نے بھیجا. یہ آل ابراہیم کا انتخاب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آل عمران کا انتخاب کیا ہے؟ توجہ. آل ابراہیم کا انتخاب یہ ہے کہ اس نسل میں اللہ نے نبیوں کو رکھا. آل عمران کا انتخاب یہ ہے کہ اس نسل میں اللہ نے امامت کو رکھا. میں لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، ابراہیم کی اولاد میں نبی اور ابو طالب کی اولاد میں علی، اور علی سے مہدی تک. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ سارے آل عمران کا انتخاب، یہ سب آل عمران جن کا انتخاب اللہ نے کیا، سارے اماموں کو اللہ نے ابو طالب کی نسل میں قرار دیا. اب وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں وہ نبی، اور جو عمران علیہ السلام کی نسل میں ہیں وہ علی سے امام زمانہ تک. یہ سب آل عمران. مگر حسن عجیب ہے کہ ذریتن بعضها من بعض، ہم نے آل ابراہیم میں سے اولاد کو لے کر آل عمران کی اولاد بنا دیا. جی یہ ترجمہ، یہ تفسیر کہ بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اچھا کیسے ممکن ہے؟ آپ کی اولاد آپ کی ہے، آپ کے بھائی کی اولاد آپ کے بھائی کی ہے، بھائی کی اولاد آپ کی نہیں ہے، آپ کی اولاد بھائی کی نہیں ہے. مگر یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیا. یہ کیسے ہوگا کہ بعض کی اولاد بن جائے؟ یہ کمال ہے اس گھرانے کا. جب شام کے حاکم نے مولا علی کو خط لکھا کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد اور آپ بھی بڑے باپ کی اولاد، ہم میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، تو مولا علی نے نظم میں جواب لکھا، اور نظم کے جواب میں حضرت کلام کے طور پر بھیجا. حضرت فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا. بڑی رایت آپ کی توجہات ہیں. مولا علی اپنے بارے میں فرما رہے تم میں سے کوئی نہیں تھا مگر میں اسلام کا محافظ تھا. سبقتکم الی الاسلام ترا مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. دنیا میں آنے کے بعد کلمہ پڑھنا اور ہے، دنیا میں آنے سے پہلے کلمہ پڑھنا علی کا ہنر ہے. اور آگے فرماتے ہیں، یہ تو پہلا شعر تھا جو میرا مطلب کا شعر ہے، وہ اس کے بعد والا ہے اور اس کے بعد والا ہے. پھر فرماتے ہیں بنت محمد سکنا و عرسا، نبی کی دختر میری راحت جان ہے. مسوط لحمھا بلحمی و دمی، اس کا گوشت اس کا خون میرا گوشت اور میرا خون ہے. پھر فرماتے ہیں وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَدْهَا وَيَمْسَى، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام یطیرُ مع الْمَلَائِکَةِ ابن امی، جو صبح شام جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے، وہ میرا بھائی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی وہ شعر جس کی خاطر میں نے مولا کے 3 شعر آپ کو سنا دیے، چوتھا شعر جو میرے مطلب کا شعر ہے، جو میرے مضمون میں شعر ہے. مولا کیا ہے قرآن کی آیت کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. یعنی اولاد حضرت ابراہیم کی ہے، کہلائے گی حضرت ابو طالب کی.
جی ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. کیا کہہ رہے ہیں مولا علی؟ مولا علی فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا مَسْعُودٌ لَحْمُهُ وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَهْمٌ كَسَهْمِي. میں ترجمہ اپنے ذوق کے مطابق کروں گا. مولا علی فرما رہے ہیں میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. حسن و حسین میرے بیٹے ہیں جو نبی کے کہلائے، مگر ادب یہ ہے کہ میں یہ کہوں یہ نبی کے ہیں جن کا باپ میں ہوں. ذریۃ بعضھا لبعض، ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنا دیا. ہم نے علی کی ذریت کو محمد کی ذریت بنا دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اولاد حضرت عمران کی ہے، کہلائے گی ابراہیم کی. اولاد حضرت ابو طالب کی ہے، کہلائے گی ابراہیم کی. فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی بات کرے، دلیل رکھتا نہیں ہے اور پھر بھی بول رہا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دلیل رکھتا بھی نہیں ہے اور بات بھی کرتا ہے. بات تو کرنے کا حق اس ہے جس کے پاس دلیل ہو. ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری ہے جسے اللہ نے اس کا علاج دیا ہے، اور بیماری یہ ہے کہ ان لوگوں کو خاموش ہو جانا چاہیے جن کے پاس معلومات نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں بولتا ہی وہ ہے جس کے پاس معلومات نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں اگر جاہلوں نے بولنا بند کر دیا ہوتا تو فساد ختم ہو جاتے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. بھائی جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو میں چاہتا ہوں اہل بیت پر صلوات بھیجی جائے. جی ہمارے ہاں ایک بات مجھے مشکل ہے. میں ان بچوں جوانوں سے تو مجھے سن رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں کسی حد تک میری بات. بزرگوں کو سے تو مجھے دعا چاہیے، اہل علم سے مجھے دعا چاہیے، مگر ان جوانوں سے میں ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ طے کر کے جاؤ مجلس میں سے کہ جس چیز کے بارے میں جانتے نہیں ہیں بولیں گے نہیں. اگر کوئی بات کرنا بھی چاہے کہے بھی کہ صاحب کچھ بتائیے، کہ میں کیا بتاؤں، یہ میرا موضوع نہیں ہے. ساری شیعہ قوم کہتی ہے سیاست دین سے جدا ہے، اور یہ چھوٹا سا بچہ بھی بتائے گا کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو گیا. بھائی جب سیاست دین سے جدا ہے تو تم باتیں کیوں کر رہے ہو؟ جب سیاست دین سے جدا ہے تو پھر امام بارگاہوں میں ہی سیاست کیوں ہے؟ سیاست دین سے جدا ہے اور امام بارگاہوں میں سیاست ہے، مسجدوں میں سیاست ہے، ماتمی انجمنوں میں سیاست ہے، اور سیاست دین سے جدا ہے. بھائی جب سیاست دین سے جدا ہے تو سب سے پہلے اپنی مسجدوں سے تو سیاست نکالو، اپنے امام بارگاہوں سے تو ہمیں سیاست باہر کرنی چاہیے نا. سیاست کا مطلب کسی کو گرانا، کسی کو چڑھانا، کسی کو اتارنا، کسی کو بٹھانا. اگر یہ سیاست کا مطلب ہے تو یہ دین سے جدا ہے. اور سیاست اگر حکمت اور دانائی ہے، سیاست اگر تدبیر اور سمجھداری ہے تو عین دین ہے. سیاست اگر تدبیر ہے، سیاست اگر حکمت ہے جو ائمہ نے تعریف کی ہے، جو علماء نے تعریف کی ہے، تو پھر عین دین ہے. سب سے بڑی عبادت ہی سیاست ہے. اگر معاشرے کی خدمت کرنا مطلب ہو سیاست سے تو اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو میں ان بچوں سے پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، یہ نورانی چہروں والوں بچے جنہوں نے گناہ نہیں کیے نا، اس وجہ سے ان کے چہرے پہ نور ہے. نوجوانوں کے چہرے پہ تازگی اور نور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے گناہ کم کیے ہوتے ہیں. اور بزرگوں کے چہرے پہ نور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے عبادتیں زیادہ کی ہوتی ہیں. وہ ایک اعتبار سے نورانی ہوتے ہیں، یہ ایک اعتبار سے نورانی ہوتے ہیں. تو ان بچوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ طے کرو کہ آئندہ جس چیز کے بارے میں جانتا نہیں ہوں نا، اس کے بارے میں رائے نہیں دوں گا. کہوں گا جی ان سے پوچھتے ہیں جو جانتے ہیں، ان سے پوچھیں گے جو اس کے بارے میں جانتے ہیں. جی اپنا وقت ضائع نہیں کریں. میں ہمیشہ اس مجلس میں بھی اور اکثر مجلسوں میں ایک نصیحت سنی بچوں کو کرتا ہوں، ایک نصیحت شیعہ بچوں کو کرتا ہوں. شیعہ بچوں کو میری نصیحت یہ ہے کہ یہ دور تمہارے پڑھنے کا دور ہے. وہ جعفر صادق کا چاہنے والا جوان، وہ امام ششم کا چاہنے والا جوان جو پڑھ نہ رہا ہو، وہ امام صادق کو پسند نہیں. ایک کورس مکمل ہو گیا، 3 مہینے کا گیپ آ رہا ہے، کوئی ایسا کورس ڈھونڈ لو کہ جو 3 مہینے میں پورا ہو جائے گا. اپنے آپ کو علمی دنیا میں مصروف رکھیں، اپنے آپ کو تحقیق اور پڑھنے میں مصروف رکھیں. وقت کا زیان یہ اہل بیت کو پسند نہیں ہے. اور سنی بچوں سے ایک نصیحت کروں، سنی بچوں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ جب بھی کہیں آپ کے
اجتماع میں کوئی لڑانے کی بات کر رہا ہو، سمجھ لیں وہ شیطان کی آواز ہے، اسے بچ کے رہو، وہ تمہیں بھی خراب کر رہا ہے، معاشرے کو بھی خراب کرے گا۔ اب کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کسی کی، نہ میری بات کوئی چھپی ہوئی ہے نہ کسی اور کی کوئی بات چھپی ہوئی، لہٰذا ہمیں وہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے جسے سنبھال نہ سکتے ہوں، مضبوط گفتگو ہونی چاہیے۔ بات آگے بڑھے، بات واضح اور روشن یہ ہے کہ علم آ جانے کے بعد اللہ کو یہ پسند ہے کہ مان لو اس بات کو جس پہ تمہیں معلومات نہیں ہے۔ اے میرے حبیب، علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، پھر آپ ان سے کہیے کہ پھر لے آتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، اور پھر انفسنا انفسکم، اور ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ثم نبتہل، اور اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ بلندتر صلوات پڑھیں، اللہم صل علی، اس سے بلند صلوات پڑھیں، اللہم صل علی، آپ اس سے بھی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ بات میری کسی منزل تک پہنچ گئی، میں آپ کو زیادہ زحمت بھی نہ دوں، میرے بھائیوں نے بڑا سہارا دیا۔ یہ ادارہ برق کی برق ریزیاں تو پورے پاکستان میں ہے، صرف شہداد پور کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پورے ملک میں بجلی گرتی ہے، یہ زیادتیاں تو چلی جا رہی ہیں۔ اللہ ہمارے اس ملک کو اپنے امان میں رکھے، جو قرضے کا حال ہے، جو معاش کا حال ہے، جو معیشت کی مشکلات ہیں، جو سیاسی بے ہنگمی ہے، جو تناؤ کھچاؤ ہے، اللہ اس سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ پاک فوج کو اللہ طاقت توانائی عطا فرمائے، ہمارے سرحد کی حفاظتوں اور ہمارے نظریات کی حفاظت کے لیے لوگ جو معمور ہیں، اللہ ان کی توانائیوں میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ مجلس ایک بہت بڑا سبب ہے، ایک رستہ ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے کربلا آ جاتے ہیں، اور کربلا جو جاتا ہے وہ شام نہیں جاتا، کربلا جو جاتا ہے وہ شامی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ صبح امید سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی نا امیدی نہیں ہوتی، وہ ہار ماننے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہار اور جیت کا مفہوم بدلنے والا ہوتا ہے۔ وہ کربلا سے جڑنے والا کبھی بھی ہار کر بھی ہار نہیں مانتا، یعنی دنیا جسے کہتی ہے نا ہار گیا، وہ کہتا ہے میرا نظریہ جیت گیا۔ تو بدن کو تو ویسے ہی مرنا ہے، کون ہے جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ یہ جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس مردے کو زندہ کیا تھا، وہ بھی بعد میں مر گیا تھا، وہ بھی آج تک زندہ نہیں ہے۔ تو زندہ تو وہ رہتا ہے جو کربلا سے جڑ جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو زندگی اور زندگی کے مطلب سے وابستہ کرنے کے لیے ایک مضبوط جو خیال ہے وہ ہے کربلا۔ تو بس کسی اور دن انشاءاللہ میں آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں، بہت دیر بھی ہو گئی ہے، چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں۔ ہم بیٹھے تو شہداد پور میں ہیں، بدن ہمارا یہاں ہو، ذہن ہمارا کربلا میں ہو، اور یقیناً جب کربلا کے مصائب کو بیان کیا جاتا ہے تو اس مصیبت کو سن کے ہم اتنی دیر کربلا میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے بدنوں کو بھی بار بار کربلا لے جائے، اور وہاں جا کے ہم قریب سے دیکھیں کہ زہرا کا گھر کیسے اجڑا تھا، ہم قریب سے جا کے دیکھیں کہ کہاں حضرت عباس کے بازو کاٹے گئے تھے، ہم کربلا جائیں اور جا کے دیکھیں کہ کربلا میں کہاں حضرت علی اکبر گھوڑے سے گرے تھے۔ چلیں کربلا چلیں، ایک جانب قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ چلیں کربلا چلتے ہیں، جہاں ایک جانب حضرت اون و محمد کے بدن زمین پہ گر رہے ہیں۔ چلیں کربلا چلیں، وہاں ایک نشیب بھی ہے جہاں زہرا کا لال گھوڑے سے گرایا جائے گا۔ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں سیدہ کی بچی کھڑے ہو کے دیکھے گی، نبی کی بیٹی، اجرکم اللہ، نبی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ وہاں ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر ایک منظر دیکھے گی، جس منظر کا بیان آج 1400 سال بعد بھی مجھے رلا ڈالتا ہے۔ کیا گزری ہوگی اس پر جس کا بھائی مارا جا رہا تھا،
یعنی میرا تو مولا سے عقیدتوں کا تعلق ہے نا، جناب زینب سے تو مولا حسین کا حقیقتوں کا تعلق تھا، خونی تعلق تھا۔ بھائی کا جنازہ دیکھ رہی ہیں، وہ بڑا سخت منظر تھا۔ مہینہ ذیقعد کا ہے اور ذیقعد کے مہینے میں امام رضا کی نسبت ہے، امام رضا کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امام کی شہادت کی نسبت بھی منائی جاتی ہے۔ 2 محرم تھی۔ دیبل خزائی میری مولا رضا کا شاعر، وہ امام رضا کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے اور میں رسول زادے کو سنانا چاہتا ہوں، میں حسین کے بچے کو سنانا چاہتا ہوں، مولا میں آپ کو آپ کے جد حسین کا مرثیہ سنانا چاہتا ہوں۔ جیسے امام نے سنا نا 2 محرم دیبل مرثیہ لے کر آئے، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، ذرا رکو۔ دیبل کو روکا اور پھر اپنے غلام کو آواز دے کر فرمایا پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آکے بیٹھ جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ مجلس اعزا میں جو خواتین کا انتظام ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، اس کے بانی امام رضا ہیں۔ یہ مجلس میں جو خواتین کی نشست کا انتظام ہوتا ہے، خواتین کے بیٹھنے کا انتظام آپ کرتے ہیں نا، اس کے بانی امام رضا ہیں۔ فرمایا پردہ آویزہ کرواؤ، قنات لگواؤ اور بیویوں سے کہو، اہل حرم سے کہو کہ وہ پردے کی اس طرف آ کے بیٹھ جائیں، اور انہیں بتانا بھی یہ جا کر کہ مرثیہ ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے۔ پھر جب بیویاں آ کر بیٹھ گئیں تو میرے مولا رضا نے حضرت دیبل خزائی سے کہا دیبل مرثیہ سناؤ۔ اب امام زمین پر تشریف فرما ہے، دیبل کو اشارہ کیا ممبر پہ جاؤ۔ دیبل ممبر پر گئے ہیں اور دیبل نے مرثیہ پڑھا۔ مرثیہ یہ تھا یا فاتی قومی یبنت الخیر فدبی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ، اے رسول اللہ کی دختر فاطمہ، اے بہترین مخلوق خیر خلق الہی کی دختر فاطمہ، مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جاؤ۔ اے فاطمہ مدینے کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ، اس لیے کہ کربلا میں تمہارے پوتے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ جن کے بڑوں نے رونے کو جائز قرار دیا ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ اہل بیت پر بلند رونے والوں کو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر بلند ایسے جیسے آپ رو رہے ہیں نا، ایسے رونے والوں کو دعا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا ہے سیدہ جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جائیے، آپ کے پوتے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اے فاطمہ قاسم کو جب رو لیں تو پھر کچھ اور آگے آئیے گا، آپ کے علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری جا رہی ہے، آپ کا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اے سیدہ آپ کے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں، اے سیدہ آپ کے نواسوں اونو محمد کو گھوڑوں سے گرایا جا رہا ہے۔ اب دیبل کا مرثیہ جاری ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں سیدہ جب سب جگہ رو چکے ہیں تو پھر نشیب کربلا میں آ جائیے گا، وہاں آپ کا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جیسے ہی دیبل نے یہ جملے کہے نا کہ آپ کا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے، امام رضا کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ دیبل نے وہی مرثیے کو مکمل کر دیا۔ میرے مولا رضا نے آواز دے کر کہا دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، دیبل تھوڑا سا مرثیہ اور بڑھا دو۔ کہ مولا کیا لکھوں؟ کہا اس میں یہ بڑھا دو، اے فاطمہ اے بی بی جب کربلا میں اپنے بچوں کو رو چکے نا تو پھر خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی خبر پہ آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ اے سیدہ جب کربلا میں رو چکے ہیں تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جائیے گا، اپنے غریب بیٹے کے جنازے پر آ جائیے گا۔ تو جناب دیبل خزائی نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھے نہیں پتا بیوی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں، مجھے نہیں پتا۔ امام رضا سامنے بیٹھے ہیں نا، امام نے اشارے میں بات کی تو دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم کہ بیوی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ تو دیبل روتے روتے پوچھ رہے تھے اور امام رضا نے ایسی ہی کیفیت میں جواب دیا مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے گا، میرے جنازے میں میری بہنیں نہیں ہوں گی، میرے جنازے میں میرے بھائی نہیں ہوں گے، مجھے غربت میں زہر دے کر مارا جائے گا اور پھر مجھے غربت میں ہی خراسان میں دفنا دیا جائے گا۔ میری ماں زہرا سے کہو کہ میرے جنازے پر بھی آئیں۔ جب دیبل نے یہ مصرے بڑھائے نا اے سیدہ اے سیدہ اے سیدہ جب کربلا میں رو چکے تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر علی ابن موسیٰ رضا کے جنازے پر بھی آ جائیے گا۔ ابھی دیبل نے یہ جملے کہے تھے کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئے
اور آواز دے کر کہنے لگی دیبل رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہے، جناب معصومہ ہوش ہو گئی ہے، بھائی کی خبر شہادت برداشت نہیں ہوئی۔ اجرکم اللہ، میں تمام مومنین کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر بی بی سے کہوں گا، بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی، آپ سے برداشت نہیں ہوا، سلام ہو زینب کبریٰ پر، سلام ہو علی کی بیٹی زینب کبریٰ پر۔ طلع زینبیہ سے کھڑی دیکھتی رہی، بھائی سے کہا ہوتا رہا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، گریہ ہو گیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مجلس ہو گئی، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا، مگر میں 2 منزلیں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر عرب خاتون کوئی رستے پر آ کر کھڑی ہو جائے اور دونوں ہاتھ سر پر ایسے رکھ کے کھڑی ہو جائے تو گزرتے ہوئے عرب سمجھتے تھے اس کی کوئی حاجت ہے، یہ کوئی مدد مانگنا چاہتی ہے۔ سنیں گے عزیزانو، جب حسین کو گھوڑے سے گرایا جا رہا تھا، جناب زینب نے 10 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا، کبھی رستہ بدل کے، کبھی جگہ بدل کے وہاں کھڑی ہو جاتی اور بار بار سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوتی تھی۔ شاید اس یزیدی لشکر میں کوئی عرب کی غیرت رکھنے والا ہو، کوئی عربی روایات کا پاسدار ہو اور وہ پڑھ کر کہے کہ اس بیوی کو کیا چاہیے، مگر جب کسی نے مدد نہیں کی نا تو پھر دور سے آواز دے کر کہا میرا بھائی مارا جا رہا ہے، کوئی ہے جو نبی زادے کو بچائے، مگر کسی نے جناب زینب کا ساتھ نہیں دیا۔ عزیزانو، میرے ماں باپ، آپ کے ماں باپ، ہماری نسلیں، ہماری کائنات قربان امام حسین کی جوتیوں پر، امام حسین کی جوتیوں سے، نالین سے نکلنے والے خاک کے ذرات پر ہم قربان ہیں۔ ابھی اگر ممبر سے میں گر جاؤں، ابھی ممبر سے میں گر جاؤں، یہ جوان مجھے سہارا دے گا، وہ بھائی مجھے سہارا دیں گے، وہ جوان مجھ سے بڑھ کے کہے گا مولانا چوٹ تو نہیں لگی، کوئی بڑھ کر میرا ماما مجھے دے گا، کوئی میری ابا مجھے سونپے گا، اور سب میں سے ہمدردی کریں گے۔ کیا حیثیت ہے ہماری؟ ہم ہیں کون؟ زہرا کا لال گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے، جرکم اللہ، نبی کا نواسا گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ بہت چاہا دشمن نے کہ امام حسین کو گھوڑے سے گرائے، مگر امام کا حوصلہ، امام کی ہمت ایسی تھی کہ امام گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ایک جلال کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ زخموں پہ زخم کھانے کے بعد بھی علی کا بیٹا گھوڑے سے گرا نہیں تھا۔ میں نے آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ قم میں یہ مسائل سنے تھے کہ جب امام گھوڑے پہ ڈگمگانے لگتے تھے نا، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا اب گر جائیں گے، تو زین کو سنبھلتے تھے اور اس جانب دیکھ کر کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر کبھی اگر دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو پھر سنبھل کے بیٹھتے تھے اور پھر اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں کہ کون کیا دے رہا تھا جو حسین کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے؟ یہاں تو سب گرانا چاہتے تھے، یہاں تو سارا لشکر حسین کو گرانا چاہتا تھا، حسین کو کون کیا دے رہا تھا؟ تو پھر خود روتے روتے فرمانے لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، سیدہ زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی اے میرے لال میری آغوش میں آ جا، اور حسین اشارہ کر کے کہتے تھے نانا یہ میرا امتحان ہے، اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین پر گرنے دیجئے۔ حسین زمین پر آنے لگے تو ایک مرتبہ گھوڑے کو آواز دی ہے رہبارا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، اللہ تھکیں گے نہیں عزیزارو، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ میرے بھائی مجھے کہا کہ جناب زینب کا حال ضرور بیان ہو، میں کیا حال بیان کروں گا اس بہن کا جس بہن کی خاطر حسین جیتا تھا۔ اجرکم اللہ، جب جو گھوڑے سے زمین پر آئے نا، بس 2 جملے کہہ رہا ہوں، جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو گھوڑے نے گھٹنے ٹیکنا شروع کیے تاکہ حسین کو تکلیف نہ ہو۔ میرے مولا زمین کربلا پر آ گئے، مگر رونے والوں زمین تک آنے میں بہت دیر لگی، تیروں پر معلق بدن رہا زہرا کے لال کا۔ جب زمین پر آئے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جب زمین پر آئے ہیں نا تو کچھ ہی دیر بعد امام کے بدن میں تحرک نہیں رہا، امام کے بدن میں تحرک نہیں رہا، امام کے ہاتھ پیر مبارک ہل نہیں رہے تھے۔ قاتلوں کا حلقہ بڑھنے لگا، قریب آنے لگے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تبر ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے، کوئی تیر کمان جوڑے آ رہا ہے۔ قریب آتے رہے، قریب آتے رہے تو ایک مرتبہ ایک سپاہی کی آواز آئی اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔
حسین کے بدن سے اتنا خون نکل چکا ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ روح دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر سر کاٹ لینا۔ تو ایک اور سپاہی نے مڑ کر دیکھا اور کہا کیسے طے کریں کہ حسین زندہ ہیں، کیونکہ امام کے بدن میں تو حرکت نہیں تھی، تحرک نہیں تھا، سکون سے امام لیٹے ہوئے تھے زمین کربلا پر، امام سجدے کی کیفیت میں تھے۔ تو اس نے کہا کیسے طے کریں کہ حسین زندہ ہیں؟ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی، ایک جملہ کہوں گا، ایک اور سپاہی کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس ظالم سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے۔ جب سب نے کہا نا بولو کیا بولنا چاہتے ہو، تو اس سپاہی نے آواز دی حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اشارہ کیا پہلے میرا گلا کاٹو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، پھر میری بہن زینب کی طرف جانا۔ عزاداروں کیسا پیار ہے بہن بھائیوں میں، کیا غیرت ہاشمی ہے جو امام حسین نے اس وقت بھی اس کا اظہار کیا ہے۔ مگر کتنا پیار زینب کو بھائی سے ہے۔ ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں، جب بیوی آئی ہے نا بھائی کے لاشے پر، تو جناب زینب سے دیکھا نہیں گیا، لاشے کے گرد چکر کاٹتے ہوئے غور سے دیکھنے لگی۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمان لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکتا۔ امام حسین کے بدن پر بی بی زینب کو کوئی سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور پھر بیٹھ گئی لاشے کے قریب میں اور رونے لگی۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں آپ عالم ہے غیر معلمہ ہے، پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے۔ فرمان لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، دیکھ رہے ہو کربلا کی دھوپ میرے بھائی کے بدن پر آ گئی ہے اور میرے بھائی کے بدن پہ ڈالنے کو میرے پاس کپڑا نہیں ہے۔ العابدین میں 4 سال کی تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری توجہ ہوئی کہ سارے صحن میں تو دھوپ ہے، میرے اوپر سایہ ہے۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ سایہ کیسا ہے، تو میں نے پہلو بدل کے جو دیکھا تو کیا دیکھا، یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھا کہ میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ زینب کہاں جائے؟ زینب کے سر پہ چادر نہیں رہی، حسین کے بدن پہ کپڑا نہیں رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔